معتزلہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اشعری اور معتزلہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اشعری کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت رسول یہ اصل ہے، اور عقل جو ہے ان کی خادم ہے، اور محض عقل کی بنیاد پہ وہ چیزیں ڈسکور نہیں کی جا سکتی جو آپ قرآن و سنت بتاتے ہیں آپ کو، اس لیے قرآن و سنت کی ضروری، اس لیے عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے لیکن کافی نہیں، یہ اشعری کہتے ہیں۔ معتزلہ اس کے برعکس کہتے ہیں، اور اس میں مطلب معتزلہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، معتزلہ عموماً کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت اصل ہے لیکن عقل بھی اصل ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو عقل جو ہے کافی بھی ہے ایک لحاظ سے اور ضروری بھی ہے، کلی طور پہ نہیں لیکن بنیادی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اور یہ جو ہے اس بنیادی مسئلے میں ہم اشعریوں کی حمایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی مطلب صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اس میں بات، اب یہ بات کرنے کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اشعری جو ہے یہ اشعری پر عمومی ہماری رائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اشعری جو ہے ہر بات میں درست ہے اور ہر معتزلی جو ہے ہر بات میں غلط ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر اشعری جو ہے وہ بنیادی نقطے کو ایک ہی سطح پر سمجھتا ہے اور ہر معتزلی جو ہے اس بنیادی بات کو ایک ہی سطح پہ مانتا ہے۔ تو درجات ہیں اشعریوں میں بھی اور معتزلہ میں بھی، اشعریوں میں مطلب درستگی کے درجات ہیں اور غلطی کے درجات ہیں، اس طرح معتزلہ میں بھی درستگی کے معیار ہیں اور درستگی کے درجات ہیں اور غلطی کے درجات ہیں، اور یہ عمومی نقطہ جو ہے تمام مسلمان اسلامی مذاہب پر لاگو ہوتا ہے۔ اب اسلام میں نہیں ہے تو وہ تو ایک الگ ہی بات، اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، گمراہی کے بھی درجات ہیں لیکن اس کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عمومی بات کا ایک اشعری فرد پر بطور فرد کے کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم اس کی فکر کو دیکھیں گے اس کی انفرادیت میں، اور اس عمومی بات کا معتزلی کا انفرادی معتزلی عالم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور درجات ہیں گمراہ کے، مطلب بعض معتزلی اتنے گمراہ ہوئے کہ کفر کی سرحدوں پہ بات ہے، اور بعض دوسرے جو ہیں یعنی مطلب یہ کہ ان کی گمراہی بہت کم ہے اور صرف اسی معاملے میں اور بڑے عالم ہیں، مطلب یہ کہ صاحب کشاف یعنی بڑے مفسر ہیں حضرت زمخشری۔ اسی طرح اشعری بعض جو ہیں جیسے امام اشعری ہیں تو وہ تو امام اہل سنت ہے، لیکن ایسے بھی اشعری ہوئے ہیں جو معتزلہ کے بہت قریب ہیں، تو اس معاملے میں یہ ایک اہم بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اشعری کہتے ہیں اس کا تعلق صرف علم کلام سے ہے، تو ایک آدمی علم کلام میں اشعری ہو سکتا ہے لیکن فقہ میں وہ شافعی ہو سکتا ہے، مالکی ہو سکتا ہے، حنبلی ہو سکتا ہے، حنفی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حنفی اتنے اشعری نہیں ہیں، حنفی ماتریدی اور اشعریت میں زیادہ فرق نہیں، اور حنبلی جو ہے مطلب سلفی ہو سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں جس کو سلفی کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، وہ حنبلی ہے بنیاد، تو حنبلی اور اشعریوں میں جو ہے بنیادی فرق ان معاملوں میں نہیں ہے، لیکن یعنی معتزلہ کے مقابلے، لیکن آپس میں ان کے بہت فرق ہے۔ لیکن اشعری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر مسائل میں آپ حق پہ ہیں لازم، یعنی فقہ میں اور تفسیر میں اور معاملات میں، تو وہ ہر معاملے کو اس میں دیکھا۔ اسی طرح معتزلی کا اس کی نمائش صرف علم کلام کے اور عقائد کے مخصوص موضوعات پہ ہے، ورنہ یعنی ایک بہت معتزلی یعنی فقہ میں وہ حنفی ہیں بہت سے، اب ان کی حنفیت پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ان کے سیاسی امور میں جو ہے وہ سنیوں کے زیادہ تر سنی ہیں، لیکن یہ کہ اب آج کل جو ہیں جو شیعہ ہیں خاص طور پہ جعفری شیعہ یعنی مطلب اثنا عشری، وہ زیادہ تر معتزلی ہیں علماء، اس طرح زیدی مثلا زیدی شیعہ جو تھے امام زید وہ سارے معتزلی تھے بہت سے، حالانکہ اوائل زیدیہ جو تھے وہ اہل حدیث میں سے تھے، یعنی علماء ناٹ ہمارے اہل حدیث نہیں، علماء حدیث میں سے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اسکول ہیں، اس کا طریقہ یعنی یہ اصطلاحات ہیں، لوگ اس کو مطلب یہ ہے کہ عمومی معنی دے دیتے ہیں جو ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے۔ اچھا، تو کافی بات ہوگی اس میں، آج تو یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے اشعار سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین آمین۔